عزیز سیٹھ ہی میرا مجرم ہے، اس لیے ان دونوں میں سے عزیز سیٹھ کو ہی مرنا چاہیے۔ ذہن نے سرگوشی کی۔ باجی اس کا کچھ علاج کریں، شکیلہ نے کہا اور میں مسکرا دی۔ کچھ صبر کر لو، ان کا بھی کچھ کر لیں گے، لیکن پہلے وہ وراثت والا کیس نمٹ جائے اور مکان بک جائے، بلکہ ناصر کی پیشکش پر بھی غور کر لیں۔ اگر وہ واقعی تم میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس معاملے کو نمٹا کر ہی کچھ کریں گے۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ میں حارث کو ٹھکانے لگانا چاہتی ہوں۔ مارچ سے لے کر جون تک میں نے حارث پر نظر رکھی تھی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اسی طرح صبح بینک جاتا اور شام میں مخصوص وقت پر واپس آتا تھا۔ جون کی 1 سے اس کے معمول تبدیل ہوئے تھے۔ 1 جون کو وہ 9 بجے کے بعد بینک سے واپس ہوا تھا۔ اب مجھے اس دن کا انتظار تھا جب بینک کی کلوزنگ ہونی تھی۔ یہ بات میں نے نوٹ کی تھی کہ دفاتر بند ہونے کے بعد سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں، بلکہ 9 بجے کے بعد تو انسان کی شکل دیکھنے کو آنکھیں ترسی جاتی تھیں۔ 3 دن بعد ہماری عدالت میں پیشی تھی، جس میں عدالت نے وراثت والے معاملے کا فیصلہ سنانا تھا۔ 2 دن میں نے اسٹیٹ ایجنٹوں سے رابطوں میں خرچ کیے تھے۔ میں ہر شام اپنی بھاگ دوڑ کی رپورٹ شکیلہ کو دیتی تھی۔ جب ہم ناصر کے ساتھ عدالت پہنچے اور عدالت میں حاضر ہونے کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا اور ساتھ ہی کہا کہ مدعی اپنے وکیل کے ذریعے فیصلے کی کاپی حاصل کر سکتی ہیں، ہم عدالت سے نکلے تو ناصر نے اپنے دفتر چلنے کی دعوت دی۔ میرا وہ دوست دفتر میں ہوگا جس سے آپ کو ملنا تھا، ناصر نے مجھ سے کہا۔ ہم تینوں ناصر کے دفتر پہنچے تھے، جہاں ایک بڑی عمر کا شخص ہمارا منتظر تھا۔ یہ خضر ہیں اور ان کا گاڑیوں کا بزنس ہے۔ ناصر نے میرا تعارف اس شخص سے کروایا اور پھر خضر سے کہا، یہ وہ خاتون ہیں جنہیں ایک اچھی کار کی تلاش ہے۔ ان کو لوگ وجی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ایک کار تو میں ساتھ لایا ہوں، آپ چاہیں تو چل کر چیک کر لیں۔ خضر نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ کہاں ہے وہ کار؟ ناصر نے سوال کیا۔ کورٹ کی پارکنگ میں موجود ہے، خضر کا جواب تھا۔ میں چلتی ہوں، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میری آواز پر شکیلہ نے بھی اٹھنا چاہا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم رکی رہو، میں چیک کر کے ابھی 10 منٹ میں آتی ہوں۔ میں ان صاحب کے ساتھ پیدل اس جانب روانہ ہو گئی جہاں کار پارک تھی۔ وہ ٹویوٹا کار تھی جو 74 ماڈل کی تھی۔ میں آگے بڑھی تو خضر نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور میں اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئی۔ خضر نے دوسری جانب جا کر پیسنجر سیٹ پر قبضہ کیا اور کار لے کر باہر نکلی۔ باہر رش تھا۔ میں نے بہت آہستہ کار چلائی، لیکن ایم اے جناح روڈ پر آتے ہی میں نے سپیڈ تیز کر دی اور پھر مختلف موڑ کاٹتے ہوئے ڈی جے کالج کے پاس سے ہوتی ہوئی اس گلی میں آئی جہاں حارث کی رہائش تھی۔ وہ صبح کا وقت تھا، اس لیے میں نے سمجھ لیا تھا کہ حارث بینک میں ہوگا۔ پرچون والے کی دکان کے سامنے سے گزری تو وہاں حارث کی ماں موجود تھی اور پرچون والے سے باتوں میں مصروف تھی۔ زیادہ دن نہیں ہیں، اب تیرے رونے کے دن شروع ہونے والے ہیں، میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہاں سے جی پی او کے سامنے سے ہوتے ہوئے میں اپنے گھر کے نیچے سے گزری تھی، مگر چوکیدار اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں کار کو آئی چندی گڑھ روڈ پر لائی اور پھر ٹاور کی جانب ٹرن کر لیا۔ کار میں بظاہر تو کوئی خرابی نہیں۔ میں نے خضر کو مخاطب کیا۔ آپ مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتی ہیں، خضر کا جواب تھا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ مکمل بھروسہ تو میں نے پوری زندگی کسی پر نہیں کیا، تم پر کیسے کر سکتی ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ کار میں نے 8 لاکھ میں خریدی تھی اور اس پر میری لاکھ سے زیادہ کی رقم خرچ ہو چکی ہے۔ خضر نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ میرا سوال تھا کہ کیا قیمت ہوگی؟ یعنی آپ 9 لاکھ سے کم نہیں دیں گے؟ ٹاور سے ہم شاہراہ لیاقت پر آ گئے تھے۔ ہم 1 گھنٹے سے کچھ دیر بعد ناصر کے دفتر پہنچے تو شکیلہ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا 10 منٹ میں آ رہی ہیں، شکیلہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ 9 لاکھ مانگ رہے ہیں کار کے، میں نے ناصر کو مخاطب کیا۔ کیوں بھائی خضر، یہ بدلہ دے رہا ہے پرانی دوستی کا؟ ناصر نے خضر کو مخاطب کیا۔ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ 8 لاکھ میں خریدی ہے اور لاکھ سے زیادہ اس پر خرچ کیے ہیں، خضر نے کہا۔ تو کم سے کم قیمت 9 لاکھ ہی رکھی ہے، کوئی گنجائش تو ہوگی، ناصر نے کہا۔ 25,000 کم کر سکتا ہوں، خضر نے کہا۔ چیک قبول کر لیں گے؟ میں نے پوچھا۔ کر لوں گا، خضر نے کہا۔ میں شکیلہ کے ساتھ ناصر کے دفتر سے نکلی اور پیدل اس طرف چل دی جہاں کار پارک تھی۔
ناصر کے دفتر میں ہی میں نے چیک دیا اور اس سے چابی لے لی تھی۔ اس کے پیپرز بنوا کر آپ کب دیں گے؟ ٹرانسفر فیس بھی میرے ذمہ ہے، خضر نے کہا۔ وہ مجھ سے لے لینا، بلکہ کوئی اور مدد چاہیے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، ناصر نے کہا۔ میں شکیلہ کو لے کر کار تک آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ ڈرائیونگ کب سیکھی آپ نے؟ شکیلہ نے اس وقت کہا جب میں کار نکال کر ایم اے جناح روڈ پر پہنچی تھی۔ پھر میں نے ایک لمبا روٹ لیا اور بولٹن مارکیٹ سے گھوم کر آئی چندی گڑھ روڈ پر آئی اور اس پلازا تک پہنچی جہاں ہمارا فلیٹ تھا۔ کار پارکنگ میں کھڑی کر کے جب میں شکیلہ کے ساتھ اوپر پہنچی تو سیڑھیوں کے ساتھ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے صرف دروازہ بند نہیں کیا تھا بلکہ تالا بھی لگایا تھا۔ اس کا مطلب ہے عزیز سیٹھ نے ہم دونوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ایک بار پھر عیاشی کی تھی۔ میں نے شکیلہ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن جب ہم فلیٹ میں پہنچے تو شکیلہ نے چونک کر کہا، باجی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صبح جاتے ہوئے میں نے ٹی وی بند کیا تھا۔ وہ نابینا ضرور تھی لیکن بہری نہیں، اچھی طرح ہر آواز سنتی تھی، بلکہ ایک عام شخص سے زیادہ بہتر انداز میں سن سکتی تھی۔ اس روز تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے عزیز سیٹھ کو قتل کرنا ہوگا یا ٹھیکیدار کی بیوی کو مارنا ہوگا، مگر اس روز سے میں نے زیادہ سنجیدگی سے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس عورت کو قتل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، عزیز سیٹھ کسی دوسری عورت کو لانا شروع کر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے عزیز سیٹھ کو ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ مگر کس طرح؟ یہ وہ سوال تھا جس کا فوری جواب نہیں مل سکا تھا۔ جون شروع ہو گیا تھا اور میں ہر روز اخبار میں دیکھتی رہی تھی کہ بینک ہالیڈے کب ہے تاکہ اس روز حارث کو ٹھکانے لگا سکوں۔ دن گزرتے گئے، اب میں نے حارث کے ساتھ عزیز سیٹھ کی بھی ریکی شروع کر دی تھی۔ مجھے عزیز سیٹھ کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم کس روز گھر پر نہیں ہوں گے، پھر وہ موقع بھی مجھے مل گیا۔ میں پارکنگ فلور پر کار پارک کر رہی تھی کہ عزیز سیٹھ کی کار میرے قریب آ کر رکی۔ وہ بھی کار پارک کر رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ایک روز خضر کا فون میرے موبائل پر آیا تھا جس روز ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اسی روز میں نے ایک سستا سا موبائل لے لیا تھا۔ جب خضر نے مجھے اپنا نمبر دیا تو میں نے بھی اسے اپنا نمبر دے دیا تھا اور ساتھ ہی ناصر کو بھی نمبر دے دیا تھا۔ میں آپ کو فون کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی، میں نے اس کا فون ریسیو کرتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے؟ خضر نے سوال کیا۔ کار کے کاغذات میرے پاس نہیں ہیں اور کہیں بھی پولیس مجھے روک سکتی ہے۔ آپ آواری آ سکتی ہیں؟ ہاٹ ٹی کے دوران خضر نے کہا۔ آ سکتی ہوں، کیونکہ آواری ہوٹل میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اخبار میں خبر تھی کہ اگلے 2 دن بینک کی تعطیلات ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حارث کو اسی رات ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ایک روز پہلے میں اپنی کار میں 11 بجے تک حارث کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن حارث 2:30 بجے کے قریب نظر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کیا کچھ تھا یہ حارث کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور گھوم کر اس کونے پر پہنچی جہاں حارث کی بلڈنگ کی شروعات ہوتی تھی۔ حارث تیز قدموں سے جا رہا تھا۔ میں نے اسے جی پی او والی گلی میں گھومتے دیکھ کر کار سٹارٹ کی۔ سڑک پر دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جی پی او والی گلی میں مڑ ہی رہی تھی کہ حارث مجھے گلی میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ گلی کے ایک کونے پر حارث تھا اور دوسرے کونے پر میں اس کی منتظر تھی۔ میں نے برابر سے لوہے کی وہ سلاخ اٹھا لی جو میں سیڑھیوں کے ساتھ ملبے سے اٹھا کر لائی تھی۔ میں نے کار کی لائٹ بند نہیں کی کیونکہ اس طرح وہ چوکنا ہو سکتا تھا۔ میں نے کار آگے بڑھائی اور حارث کے برابر جا کر روک دی۔ حارث بری طرح چونکا، لیکن میں نے اپنا حجاب ہٹا کر اسے آواز دی، حارث، اور وہ جو شاید بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ وقفہ ہی کافی تھا۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ لوہے کی سلاخ اس کے سر پر ماری تھی اور وہ ایک چیخ مار کر گر پڑا۔ اس کا بیگ اس کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں خون بہہ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا اور اس کا پورا چہرہ خون سے تر بتر ہو گیا۔ میں نے لوہے کی راڈ اٹھائی اور کار کی پچھلی نشست پر ڈال دی اور تیزی سے کار آگے بڑھا دی۔ حارث کا قتل میں نے پورے اطمینان کے ساتھ کیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی بلڈنگ پر پہنچی تو وہاں رات کا چوکیدار موجود تھا، لیکن پارکنگ ایریا کی زیادہ تر لائٹس روشن نہیں تھیں۔ میں نے اطمینان سے لوہے کی وہ راڈ اٹھائی جس پر حارث کا خون لگا ہوا تھا، پھر میں نے اسے اسی طرح برقعے میں چھپا لیا۔
جس طرح چھپا کر وہ راڈ لے کر گئی تھی۔ میں اپنے فلیٹ پر پہنچی تو شکیلہ جاگ رہی تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، شکیلہ نے جواب دیا۔ اگر میں صبح تک نہ آتی تو تم اسی طرح جاگتی رہتی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ باجی، آج تو حد ہی ہو گئی۔ عزیز سیٹھ کے ساتھ وہ بھی آیا تھا جس کی بیوی عزیز سیٹھ کے ساتھ آتی تھی، شکیلہ نے کہا۔ تم نے کیسے جانا؟ میں نے سوال کیا۔ عزیز سیٹھ اور ٹھیکیدار کی بیوی سرگوشیوں میں بات کرتے تھے، لیکن ٹھیکیدار بلند آواز میں بات کرتا رہا تھا، شکیلہ نے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ رقم کا تقاضا کر رہا تھا، لیکن عزیز سیٹھ کہہ رہا تھا 3 دن صبر کر لو، تمہاری تمام رقم ادا کر دوں گا، لیکن وہ کہتا رہا مہینوں سے تم اسی طرح ٹال رہے ہو۔ کیسی رقم؟ میں نے سوال کیا تو شکیلہ کچھ دیر سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ اس رقم کا تقاضا کر رہا تھا جو عزیز سیٹھ نے اس پلازا کی تعمیر کے سلسلے میں وعدہ کیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے تھے۔ ٹھیکیدار کی بیوی کا کیا کہنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کبھی عزیز سیٹھ کی حامی ہو جاتی اور کبھی اپنے شوہر کی طرف ہو جاتی تھی، شکیلہ نے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی پس حجاب۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حارث کا قتل میں نے اطمینان سے کیا تھا اور اپنے طور پر میں نے کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن 2 روز بعد اخبارات میں حارث کی قتل کی خبریں موجود تھیں۔ نامعلوم افراد بینک کے کیشیئر حارث کو قتل کر کے وہ بیگ بھی لے کر فرار ہو گئے جس میں 7 لاکھ روپے تھے۔ خبر پڑھ کر مجھے یاد آیا کہ وہ بیگ تو میں لے آئی تھی اور کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ جس وقت میں پارکنگ ایریا میں آئی اس وقت دن کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی تھی۔ میں نے کار کی پچھلی سیٹ سے بیگ نکالا، لیکن بیگ سے جو خون کے قطرے پچھلی سیٹ پر گر گئے تھے انہیں صاف نہیں کیا اور دوبارہ سے اوپر آئی اور بیگ کو فلیٹ میں ایک کونے میں چھپا دیا تھا کہ صبح دیکھوں گی کہ اس میں کتنی رقم ہے۔ میں نے اسی وقت رقم گننے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ میں صبح وقت پر آواری پہنچی تھی کیونکہ خضر مجھ سے آگے ہی داخل ہوا تھا۔ ہم کونے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ گاڑی کے ٹرانسفر کے کاغذات تو میں نے آپ کے نام بنوا دیے ہیں، لیکن ناصر نے مجھے رقم نہیں دی۔ خضر نے کہا، کتنے پیسے ہیں؟ میں دے دوں گی، میں نے کہا۔ آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ خضر نے سوال کیا۔ آپ کا کوئی ایسا جاننے والا ہے جس سے ریموٹ کنٹرول ٹائم بم مل جائے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا اور خضر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ عام طور سے اس طرح کی چیزیں افغانیوں کے پاس سے ملتی ہیں۔ میں کل ہی افغان بستی کا چکر لگاؤں گا، وہاں 1-2 میرے جاننے والے ہیں، ان سے معلوم کروں گا۔ خضر نے رک رک کر کہا، جتنے بھی پیسے مانگے میں ادا کر دوں گی، میں نے کہا۔ آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خضر نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ کیا ضرورت بتانا لازمی ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں، یوں ہی پوچھ لیا تھا کیونکہ آپ اس طرح کی خاتون نظر نہیں آتی، خضر کا جواب تھا۔ حلیہ تو آپ کا بھی بہت شریف آنا ہے، میں نے طنز کیا۔ میں آواری ہوٹل سے واپس آئی تو بلڈنگ کے ساتھ ہی پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں۔ میرے دل میں چور تھا، اس لیے میں نے کار آگے جا کر پارک کی اور پیدل بلڈنگ کی طرف آئی اور چوکیدار سے سوال کیا، یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ چوکیدار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے اس سوال کی توقع نہ ہو۔ عزیز سیٹھ کا قتل ہو گیا ہے، چوکیدار نے کہا۔ کس نے کیا ان کا قتل؟ وہ تو بہت نیک آدمی تھے، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ کہاں کا نیک آدمی؟ چوکیدار نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلڈنگ کا جو ٹھیکیدار تھا اس کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے، اس نے غیرت میں آ کر سیٹھ صاحب کو قتل کر دیا۔ میں لفٹ کی طرف بڑھی، میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ خس کم جہاں پاک، ذہن نے سرگوشی کی۔ حارث کے قتل کے بعد میں بظاہر مطمئن تھی، لیکن عجیب سی بے چینی ہر وقت مجھ پر طاری رہتی تھی۔ میں نے اسے رات میں نیند نہ آنے کی وجہ سمجھی تھی کیونکہ حارث نے جو ہی میرا چہرہ دیکھا تھا اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، چڑیل، اور اس کے ساتھ لوہے کی راڈ اس کے سر پر پڑی تھی۔ اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے میں نے سگریٹ کا سہارا لے لیا تھا۔ ابتدا میں فلیٹ کے باہری حصے میں سگریٹ پیتی تھی، لیکن جب 1 سے 2 اور 2 سے 5 سگریٹیں پینی شروع ہوئی تو میں نے کمرے میں بھی سگریٹ جلانی شروع کر دی تھی۔ شکیلہ نے آخر ایک دن سوال کر ہی دیا، باجی آپ سگریٹ پینے لگی ہیں؟
نیند نہیں آتی اس لیے شروع کی ہے، میں نے جواباً کہا۔ ابا کے بعد اماں کو بھی نیند نہیں آتی تھی، انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے نیند کی دوا لکھ دی تھی۔ اماں روز سونے سے پہلے ایک گولی لیتی تھیں اور صبح تک آرام سے سوتی تھیں۔ کبھی پہلی گولی اثر نہیں کرتی تو وہ ایک اور گولی لے لیتی تھیں، شکیلہ نے کہا، لیکن میں اسے کچھ نہیں کہہ سکی۔ وہ بیگ جو حارث کے پاس سے میں لائی تھی، اس کی رقم میں نے سنگل بیڈ کے اندر چھپائی تھی۔ جون سے دسمبر آ گیا لیکن مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوا، لیکن ایک روز جب میں 4 بجے کے قریب فلیٹ پہنچی تو شکیلہ کے ساتھ ایک انسپیکٹر موجود تھا۔ جی فرمائیے، میں نے سوال کیا۔ میں انسپیکٹر یاسر ہوں اور آپ کو بینک کے کیشیئر کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ شکر ہے، میں نے جواب میں کہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں اور آپ شکر ادا کر رہی ہیں۔ انسپیکٹر نے کہا، اگر میں اعتراف کر لوں تو کیا قانون میرے ساتھ کوئی رعایت کرے گا؟ اعتراف کریں یا نہ کریں، میرے پاس ایسے شواہد ہیں کہ آپ پھانسی سے نہیں بچ سکتی۔ انسپیکٹر نے کہا تھا، کیسے شواہد؟ میں نے سوال کیا۔ پہلا ثبوت تو وہ رقم ہے جو آپ نے بیڈ کے گدے کے نیچے چھپائی تھی، انسپیکٹر نے کہا۔ دوسری وہ راڈ ہے جس سے آپ نے حارث کا قتل کیا، اور تیسرا وہ بیگ ہے جس پر حارث کے خون کے دھبے ہیں، جس میں بینک سے رقم لے کر فرار ہوا تھا اور جسے آپ نے فلیٹ کے باہر ایک کونے میں چھپایا ہوا تھا۔ یہ تو آپ ایک قتل کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس کے علاوہ بھی قتل کرنے کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ کیوں کیے آپ نے وہ سب قتل؟ انسپیکٹر یاسر کا سوال تھا۔ اس لیے کہ وہ خوبصورت تھیں اور میں، یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹا دیا۔ او میرے اللہ! انسپیکٹر کی پہلی نظر پڑی ہی تھی کہ اسے اللہ یاد آ گیا۔ کہاں کہاں کیے ہیں آپ نے یہ قتل؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ گھڑیالی بلڈنگ صدر سے لے کر برنس روڈ گارڈن سے لے کر شیر پاؤ پارک سے لے کر، او میرے خدا! یہ گزشتہ 8 ماہ میں جو قتل ہوئے وہ سب تم نے کیے تھے؟ انسپیکٹر نے کہا۔ تم جج کے سامنے یہ اعتراف کرو گی؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ جج سمیت ہر جگہ یہ اعتراف کروں گی، لیکن میرے وکیل کو بلوا لیں، میں نے کہا۔ کون ہے تمہارا وکیل؟ یاسر نے سوال کیا۔ اس کا نام ناصر ہے اور اس کا فون نمبر میں دے دیتی ہوں، میں نے کہا۔ میرے پاس ہے اس کا نمبر، وہ میرا بھائی ہے۔ کمال ہے، ایک بھائی کی ڈیوٹی ملزموں کو گرفتار کرنے کی ہے اور دوسرے بھائی کی ڈیوٹی انہیں رہا کروانے کی ہے۔ واہ رے قدرت! میں نے کہا، لیکن اس دوران انسپیکٹر نے وکیل ناصر کو فون کر دیا اور ساتھ ہی اسپیکر آن کر دیا۔ وہی وجی جس کی ایک بہن پیدائشی نابینا ہے۔ فون پر ناصر کی آواز آئی تھی، پھر 15 منٹ بعد ناصر خود بھی پہنچ گیا تھا۔ میرے بعد اس نابینا لڑکی کا کوئی وارث نہیں ہوگا، میں نے سیڑھیاں اترتے اور لفٹ میں داخل ہونے سے پہلے کہا۔ اس کی جانب سے بے فکر ہو جائیں، آج سے یہ میری ذمہ داری ہے، انسپیکٹر یاسر نے کہا۔ میں یہ سننے کے بعد سکون سے پولیس موبائل میں جا کر بیٹھ گئی۔ کیا واقعی آپ نے اتنے سارے قتل کیے ہیں؟ ناصر جو میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا اس نے پوچھا۔ اگر نہ کیے ہوتے تو اعتراف کیوں کرتی؟ میں نے کہا۔ قتل کی وجہ؟ ناصر نے چپکے سے سوال کیا۔ اپنی بدصورتی اور ان کی خوبصورتی کا انتقام تھا وہ، میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ اگر قدرت نے انہیں خوبصورت بنا ہی دیا تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ ناصر نے سوال کیا۔ قدرت نے جو مجھے اتنا کری صورت بنایا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جواب میں الٹا سوال کیا۔ ہم تھانے پہنچے تو جج صاحب میرا اعترافی بیان لینے کے لیے موجود تھے۔ میں نے حارث کے قتل سے لے کر ایک ایک قتل کی تفصیل بتا دی۔ آپ کو ان پر شک کیسے ہوا؟ جج نے انسپیکٹر یاسر سے سوال کیا۔ پہلا شک مجھے اس روز ہوا تھا جب میں عزیز سیٹھ کے مرڈر کی تحقیقات کے لیے اس بلڈنگ میں گیا تھا۔ یہ وہاں آئیں ضرور، لیکن پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر انہوں نے اپنی کار گھمائی اور پچھلی گلی میں کھڑی کر دی تھی۔ میں اس کے بعد اس بلڈنگ کے چکر لگاتا رہا، لیکن دور دور سے۔ پھر مجھے ایک روز چھت پر سگریٹ کا شعلہ دکھائی دیا تھا۔ میں سمجھا کہ چوکیدار چھت پر جا کر چرس پی رہا ہے، لیکن جب میں بلڈنگ پر پہنچا اور چوکیدار سے سوال کیے تو اس نے کہا چھت پر 2 لڑکیاں رہتی ہیں، جن میں سے ایک نابینا ہے اور دوسری بہت شریف ہے، ہر وقت برقع اور حجاب میں رہتی ہے۔ میں نے اپنا شک مسترد کیا، مگر اس دوران میرے سپرد حارث قتل کیس کی تفتیش آ گئی۔ میں نے پرچون والے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ایک حجاب اور برقعے میں خاتون نے حارث کے بارے میں تفتیش کی تھی اور خود کو حارث کی سابقہ منگیتر بتایا تھا۔ میں نے حارث کی ماں سے ملاقات کی اور ان سے سوال کیے کہ حارث کی پہلے کوئی منگنی ہوئی تھی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔
شادی حارث کی پسند سے ہوئی تھی، انسپیکٹر یاسر بتا رہا تھا اور جج صاحب بیان لکھوا رہے تھے۔ جب میں نے پرچون والے سے ہونے والی تفتیش بتائی تو انہوں نے کہا حجاب اور برقعے میں تو وجی رہتی تھی، اور اس نے ہی حارث کو بچپن میں ایسا پتھر مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر وہی تمام تفصیل دہرا دی جو اب تک میں کر چکی تھی۔ انسپیکٹر یاسر نے کہا، آپ صرف اعترافی بیان پر زور دے رہے ہیں، ان وجوہات کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ قتل ہوئے۔ ناصر نے مداخلت کی، عدالت میں آپ کے پاس پورا وقت ہوگا کہ آپ اپنی موکلہ کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہیں کہیں۔ بیان ریکارڈ کروانے کے دوران آپ مداخلت نہ کریں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ ناصر وکیل نے تھانے میں ہی مجھ سے وکالت نامے پر دستخط لے لیے۔ میں نے پوچھا بھی کہ آپ کی فیس کتنی ہوگی تو وہ ہنسنے لگا۔ بہت سرمایہ ہے آپ کے پاس، اس نے سوال کیا اور میں سر جھکا کر خاموش رہی۔ پھر اس نے میرا کیس لڑا اور اس طرح لڑا کہ کیس لڑنے کا حق ادا کر دیا۔ مجھ سے اس نے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا۔ پولیس نے میرا ریمانڈ لینے کی درخواست کی تو ناصر نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ ریمانڈ پولیس مزید تفتیش کے لیے لیتی ہے، اور ایک جانب سرکاری وکیل کہہ رہے تھے کہ ملزمہ نے اپنے اعترافی بیان میں تمام قتل کا اعتراف کیا ہے تو اب ریمانڈ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ ناصر نے کہا، میں ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہوتی تھی۔ ناصر کی ہدایت پر میں بغیر حجاب کے عدالت میں جاتی تھی، اور ناصر نے میری کری صورت کو ہی میرے دفاع کی بنیاد بنایا تھا۔ جو لڑکی اسکول سے اس لیے نکال دی گئی کہ دیگر لڑکیوں کے والدین نے شکایت کی تھی کہ اگر یہ اسکول میں رہی تو ہم اپنی بچیوں کو اسکول سے اٹھا لیں گے۔ جس بچی کو بچپن سے اللہ کی بنائی ہوئی شکل پر نفرت کا نشانہ بنایا گیا، اس سے دنیا محبت کی توقع رکھتی ہے، لیکن میری موکلہ نے اس کے باوجود اس بچی سے محبت کی جس کے والدین نے کبھی اسے نفرت سے نہ دیکھا، نہ اس سے تلخ لہجے میں بات کی۔ آج بھی وہ نابینا لڑکی میری موکلہ کے فلیٹ میں رہ رہی ہے۔ ناصر ایڈوکیٹ نے میرے حق میں دلائل دیے۔ سرکاری وکیل مسلسل یہ کہتا رہا، وکیل صفائی حقائق کی بنیاد پر اپنا کیس لڑیں۔ انسانی بنیادوں پر یہ کیس لڑنا عدالت کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا موقع تب آئے گا جب عدالت سزا سنا دے گی، تب رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ناصر نے اپنے دلائل اسی بنیاد پر تیار کیے تھے۔ 8 ماہ کیس چلا اور آخرکار مجھے 10 سال کی سزا ہو گئی۔ انسپیکٹر یاسر ہر ہفتے شکیلہ کو عدالت میں لاتا تھا۔ جس روز سزا سنائی گئی اس روز شکیلہ مجھ سے مل کر بہت روئی تھی اور یاسر اسے تسلیاں دیتا رہا تھا۔ اب وہ انسپیکٹر سے ڈی ایس پی ہو گیا تھا۔ میں ڈی ایس پی یاسر کی شکیلہ سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ جس روز سزا سنائی گئی اسی روز یاسر نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ مجھ سے اجازت چاہتا ہے کہ وہ شکیلہ سے شادی کر لے۔ میں نے کہا، مجھ سے کیوں اجازت مانگ رہے ہو؟ تو وہ ہنسنے لگا۔ اس 1 سال میں مجھے شکیلہ سے ایک انسیت سی ہو گئی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شکیلہ نہ ملی تو میری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ مجھے جیل بھیج دیا گیا جہاں قیدی خواتین سے ایک نفرت کا میں نے سامنا کیا۔ 10 برس یوں بیتے جیسے 10 منٹ ہوں۔ جیل کے اسکول سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ کمپیوٹر چلانے کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ جیل میں اچھے چال چلن پر مجھے 7 سال بعد ہی رہائی مل گئی۔ جیل کے مین گیٹ سے باہر نکلی تو ڈی ایس پی اور مسز ڈی ایس پی کے ساتھ ان کے 3 بچے مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی نے قائد اعظم کے مزار کے پاس گاڑی بائیں جانب موڑی تو میں نے کہا، یہ کس طرف جا رہے ہو؟ تو شکیلہ نے کہا، انہوں نے میرے نام پر ڈیفینس میں کوٹھی لی ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ اور میں حیرت سے شکیلہ کو دیکھنے لگی۔ راستے میں یاسر نے بتایا کہ وہ شکیلہ کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے اسے سری لنکا لے گیا تھا، جہاں اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اور اس کی پیدائشی معذوری ختم ہو گئی۔ شکیلہ اور یاسر کے تینوں بچے مجھ سے جلد گھل مل گئے تھے۔ اب وہ اوپر کی منزل پر کم ہی جاتے تھے، زیادہ تر نیچے میرے پاس ہی رہتے تھے۔ تم نے اس فلیٹ کا کیا کیا؟ ایک روز میں نے شکیلہ سے معلوم کیا، آپ نے فلیٹ میرے نام کر دیا تھا۔ میں نے وہ فلیٹ بابر کو کرائے پر دے دیا اور اب وہ اور اس کے بیوی بچے وہاں رہتے ہیں۔ شکیلہ نے جواب دیا۔ بابر وہی نا جو عزیز سیٹھ کا ملازم تھا؟ میں نے سوال کیا اور شکیلہ کی گردن نے اثبات میں جواب دیا۔ جس روز ہماری یہ بات ہوئی تھی وہ 6 تاریخ تھی۔ 2 روز بعد یعنی 8 تاریخ کو بابر کرایہ دینے آیا تو شکیلہ نے اس سے میرا تعارف کروایا، کیونکہ بابر نے مجھے ہمیشہ برقعے اور حجاب میں ہی دیکھا تھا۔ میڈم آپ کو رہائی مبارک ہو، اس نے کہا۔ میری بیوی اور میں نے سینکڑوں بار آپ کی رہائی کے لیے دعائیں کی تھیں۔
اور ایک ہم ہی کیا نہ جانے کتنے لوگوں نے اس طرح کی دعائیں کی ہیں، کیونکہ ہم سب آپ کو مظلوم سمجھتے تھے اور برملا کہتے تھے کہ آپ نے جو کچھ کیا ان نفرتوں کے جواب میں کیا تھا۔ اگلی بار آؤ تو بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لانا، میں نے کہا، اور اس نے حامی بھر لی اور میں نے اپنے اندر ایک سکون سا محسوس کیا۔